إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر مخلوق کو جوڑا پیدا کیا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر مخلوق کو ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، اور جوڑا بنانے کے بعد دونوں کے اندر ایک دوسرے کی طرف میلان اور ایک دوسرے کی طرف کشش بھی رکھی ہے. انسانوں کے اندر انسان چونکہ ایک مکلف مخلوق ہے، ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس فطری کشش کو ایک ضابطے کے اندر رکھا گیا ہے. یعنی نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور یہ فطری خواہش ہے، فطری ضرورت ہے انسان کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، شادی بیاہ کے مراسم کو بہت آسان بنایا، کیونکہ یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا جاہل، کیا پڑھا لکھا، ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اسے بہت آسان بنایا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح، سب سے اچھی شادی وہ ہے جو سب سے آسان. جتنی آسان اتنا ہی اس کے اندر خیر و برکت. یہ تو انسانوں نے اس کو مشکل بنا دیا، ہم نے اس میں تام جھام پیدا کر کے
اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ آپ عہد اول کے مسلمانوں کی شادیاں دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کتنی سادگی سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ کوئی کسی طرح کا تکلف نہیں، کسی طرح کا بہت پہلے سے تام جھام نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ، تمہارا نکاح کر دیا جائے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، مرد کو صرف مہر کی ضرورت ہے، مہر دے نکاح کرے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ گھر میں تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تم کو، وہی لے کے آؤ، اسی پر وہی تمہاری مہر میں تم دے دینا۔ وہ گیا، واپس آیا، کہا کہ گھر میں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی مثال کے طور پر، یعنی اس سے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں گھر میں۔ آپ نے پوچھا کہ قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول فلاں 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 صورتیں مجھ کو یاد ہیں۔ کہا کہ جاؤ، ہم نے اسی پر تمہارا نکاح کر دیا اس عورت سے کہ تم اس عورت کو جتنا تمہیں قرآن یاد ہے وہی اس کو سکھا دینا، یہی تمہاری مہر ہو گئی شادی۔ ایسے شادی ہوا کرتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہجرت کیا تھا انہوں نے، مکے سے مدینے آئے تھے، مدینے میں آ کر کے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے شادی کر لی، اللہ کے رسول کو بھی خبر نہیں ملی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر کچھ پیلا سا رنگ لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے، اور شادی کے موقع پر جو خوشبو وغیرہ لگایا تھا اسی کا یہ تھوڑا سا نشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کی مبارکباد دی، دعا دی، اور کہا کہ ولیمہ کر دو، ولیمہ کر دو۔ سوچئے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، ان کو پتہ نہیں، مدینے کے حاکم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، دلوں میں بستے ہیں، سب سے محبوب مسلمانوں کے، لیکن اتنا نہیں ذہن میں آیا کہ ان کو بھی خبر کر دیں۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو کسی طرح کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ ارے ہم کو کیوں نہیں بلائے، ہماری دعوت کیوں نہیں دی، ہم کو خبر کیوں نہیں کیا، تم نہیں جانتے ہو میں کیا ہوں، کچھ نہیں، خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس موقع پر ان کو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری بتلائی ولیمہ کرنے کی۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی شادی کر لی تھی، وہ تو ایک سفر میں کہیں سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا آگے پیچھے، تو برسبیل تذکرہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے کوئی ناراضگی نہیں ظاہر کی۔ تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی اس معاملے میں، بڑی آسانی رکھی ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا ڈالا، دنیا بھر کے رسم و رواج سے گھیر دیا اور دنیا بھر کے تکلفات سے اس کو گھیر دیا۔ حالت یہ ہے کہ ایک چونکہ شادی کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، وہ شادی نہیں، گویا کہ کوئی مصیبت آنے والی، گویا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، کتنا انتظام کرنا ہے۔ جس کے کئی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں وہ بیچارہ فکر مند رہتا ہے کہ ان کی شادیوں کے انتظامات میں کیسے کر سکوں گا، سمجھ میں نہیں آتا۔
یہ خرچہ یہ اخراج کہاں سے میں انتظام کروں گا؟ اس کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی جاتی ہے، انتظام کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. بچوں اور بچیوں کی عمر بڑھتی جائے، ان کی جوانی ڈھلتی جائے، لیکن ہم نے جو شادی کا معیار مقرر کر رکھا ہے اپنے طور پر، اتنا انتظام جب تک نہیں ہوگا شادی نہیں کریں گے. بچے گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں. آج حالات ایسے ہیں، سوشل میڈیا اور عام میڈیا اور عام زندگی کے قدم قدم پر بہکنے کے وسائل موجود ہیں. کب انسان اور کب یہ نوجوان پھسل جائے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے حالات ہیں. لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں، وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے معیار سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نوجوانوں کی پاک دامنی اور عفت و عصمت، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، شریعت کو کتنی زیادہ عزیز ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیے. آپ فرماتے ہیں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. کہ نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں سنو، اگر تم میں سے جو بھی نان نفقے کی اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے. جس کے پاس مالی استطاعت ہے گھر چلانے کی، مالی استطاعت کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ کروڑوں کا اور لاکھوں کا کی جائیداد ہو جو شادی میں خرچ کر، نہیں، گھر چلانے کے لیے جو تھوڑا بہت انتظام کی ضرورت ہوتی ہے اس کی طاقت ہو تو شادی کر لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْفَرْجِ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. شادی کر لینے سے نگاہ کو پست رکھنے میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مدد ملتی ہے. شادی کر لو گے نگاہ پست رہے گی. نگاہ کو پست رکھنا، عورتوں سے ہٹا کر کے نگاہ چلنا، یہ شریعت کا مطلوب ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. عورتوں کے لیے بھی یہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کہ جب بھی چلیں نگاہ پست کر کے چلیں. تو شادی کر لو گے تو تمہاری نگاہ خود بخود پست رہے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اس سے یہ سب سے بڑا علاج ہے تمہارا. اور اگر استطاعت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، کوئی وقتی رکاوٹ ہے، تو جب تک یہ رکاوٹ دور نہ ہو روزہ رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. روزہ رکھنے سے تمہاری جنسی خواہشات کو دبانے میں مدد ملے گی. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. یہ ہماری شریعت کا نقطہ نظر ہے میرے بھائیوں، سب کے لیے. لیکن ان ساری تعلیمات کو ہم نظر انداز کر کے ہم نے ایک اپنا جو معیار بنا رکھا ہے، ہم نے اپنے ذہن میں جو تیاریاں کر رکھی ہیں یا جو پلاننگ کر رکھی ہے اسی کا انتظار کرتے ہیں. اتنے رسم و رواج، اتنے تکلفات، منگنی ہوتی ہے. منگنی کیا چیز ہے بھائی؟ دوسروں کی نقالی ہے. منگنی کیا چیز ہے؟ زبان دے دیا، آپ نے رشتہ طے کر لیا، آپ کو پسند ہے، ہم کو پسند ہے، یہی ہو گئی منگنی. لیکن اس ایک منگنی پر لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ کتنی منگنیوں میں کئی شادیاں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جو شادی قریب آتی ہے تو جو تکلفات ہیں، یہ جہیز، یہ بارات، یہ منہ دکھائی، یہ رت جگہ اور یہ مہندی کی رسم، اور پھر مہنگے شادی ہال یا ہوٹل اور انواع و اقسام کی ڈشیں اور شادی ہالوں میں لائٹنگ، ڈیکوریشن، اس پر لاکھوں کا خرچہ، انواع و اقسام کی ڈشیں، یہ سارے تکلفات اور اس طرح کی درجنوں رسمیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں. استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں استطاعت ہے قرض لیتے ہیں، نہیں استطاعت ہے زمین جائیداد تک بیچ دیتے ہیں.
نہیں استطاعت ہے، بینک سے سودی قرض لیتے ہیں. سود کتنا بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر، لیکن ذرا بھی پرواہ نہیں. مکان گروی رکھ دیا لیکن سودی قرض لیا. سب کچھ برداشت، لیکن ناک نیچی نہیں ہو سکتی ہماری. اور وہ تکلفات دکھلانے کے لیے، نمائش کے لیے، وہ تکلفات کہ بس اللہ محفوظ رکھے. فضول خرچی تو ایسی کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. فضول خرچی میرے بھائیوں ہماری شریعت کے اندر کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں ہے کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے. ہم اس کو بھی منظور کر لیتے، چلو ہم شیطان کے بھائی، شیطان کے بھائی بننا پسند ہے ہم کو فضول خرچی کر کے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. ارے شیطان تو اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، اس شیطان کے بھائی بنتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ارے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ جس کو پسند نہ کرے وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو واشربو والبسو وتصدقو من غیر اسراف ولا مخیلت. فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو صدقہ خیرات کرو سب کچھ کرو، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسراف اور مخیلہ، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، چاہے کھانے میں ہو، چاہے پہننے میں ہو، چاہے دوسروں کو دینے میں ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان صرف او مخیلت. کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، بس دو چیز نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی اور تکبر. اور تو اور میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 4 یا 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکتا، ان 5 سوالوں میں ایک سوال کیا ہے؟ مال کے بارے میں کہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، دونوں کا جواب دینا ہوگا بیک وقت. اس کے بغیر قدم نہیں لا سکتے. تو ہم مال لائے کہاں سے؟ ٹھیک ہے لائے حلال طریقے ہی سے لائے، لیکن خرچ بھی کیا کہاں کیا اس کا بھی جواب دینا. آج صورتحال یہ ہے، چاہے مسلم سماج ہو چاہے انسانی سماج ہو، کتنے لوگ ہیں، کتنے پریوار ہیں جو خط افلاس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، جن کو سر چھپانے کے لیے کوئی جھوپڑی جن کے پاس نہیں ہے، جن کے بچوں کی تعلیم کے لیے فیس دینے کا پیسہ نہیں ہے، بچوں کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بچوں کے تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے. کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں کہ جن کو زندگی گزارنا مشکل ہے، تن ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہے. ایسے حالات میں ہم پانی کی طرف پیسہ بہائیں، ایسے حالات میں ہم صرف نام و نمود کے لیے، ہم صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے اور ہم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، ہم چند گھنٹوں کی شہرت حاصل کرنے کے لیے پانی کی طرف پیسہ بہائیں، جبکہ ہماری ہی قوم اور ہمارے جیسے لوگ، ہمارے جیسے انسان ایک ایک لقمے کو محتاج ہوں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کون سی عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے؟ شریعت کو بعد میں سوچیے، لیکن اگر پہلے عقلی اعتبار سے بھی سوچیں تو کون سی عقل ہے، کون سی ذہنیت ہے جو اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ شریعت کا معاملہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں.
اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ جو سراسر اسراف کا عمل ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کے. میرے بھائیوں، ایک رکاوٹ اور ہوتی ہے شادی کے راستے میں یا تاخیر کا سبب بنتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اپنی پسند کا دلہا یا دلہن تلاش کرنے کے لیے یا دلہا دلہن کے لیے جو معیار بنا رکھا ہے، جو ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ ہمیں ایسی دلہن چاہیے یا ایسا دلہا چاہیے، وہ جب تک نہیں ملے گا تب تک شادی نہیں. ذرا سا بھی اس میں نرمی نہیں. ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. بھلے بچے بوڑھے ہو جائیں کوئی بات نہیں، انتظار کرو، تلاشتے رہو، انتظار کرو، تلاش کرتے رہو، لیکن جب تک کہ وہ ہمارے معیار پر نہ اترے تب تک شادی نہیں ہوگی. ہماری یہاں شریعت میں تو صرف ایک معیار ہے میرے بھائیوں، چاہے دولہا کے لیے ہو چاہے دلہن کے لیے. وہ معیار کیا ہے؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ دلہن تلاش کرتے وقت عام طور سے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مالدار گھرانے کی ہو، نامی گرامی گھرانے کی ہو، اونچے خاندان کی ہو، خوبصورت ہو اور دیندار ہو. یعنی یہ 4 چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں، عام طور سے دیکھی جاتی ہیں. لیکن تمہاری ترجیح کیا ہو؟ فاظفر بذات الدین، صرف دین دیکھو، صرف دینداری دیکھو، بس اور کچھ نہیں دیکھنا. دولہے کے لیے کیا شرط ہے؟ وہی شرط، اذا خطب الیکم، حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت ہے صحیح سند سے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جب کوئی ایسا شخص تمہاری بچی سے شادی کا پیغام دے، جس کی دینداری سے اور جس کی ایمانداری سے، جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دو. کیا چیز دیکھنا ہے؟ من ترضون دینہ وخلقہ، دینداری اور اخلاق و کردار، کیریکٹر. یہ اگر قابل اطمینان ہے بس شادی کر دو. اگر نہ کرو گے ایسا، اگر اس معیار کو نہ اپناؤ گے تو بہت بڑی بات کہی کہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ پیدا ہوگا، بڑا فساد رونما ہوگا. آج دیکھ لیجئے وہ فتنہ فساد وہ والا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. فتنہ فساد کی معاشرے کے اندر ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی، سماج کے اندر ایسی ایسی برائیاں جنم لیں گی کہ تمہارے قابو میں نہیں رہیں گی، اور وہ برائیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. میرے بھائیوں، شریعت کے اسی معیار کو ہم معیار بنائیں اگر، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور بھی کچھ رکاوٹیں، کچھ لوگ تعلیم کو رکاوٹ مانتے ہیں. ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، تعلیم مکمل ہو جائے، وہ بھلے بوڑھا ہو جائے بچہ، بچی بوڑھی ہو جائے، اس کی عمر، تعلیم کوئی رکاوٹ کی چیز نہیں ہے. شادی کر دیجئے، پڑھتے رہیں، اتنی بڑی رکاوٹ نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ملازمت کا انتظار کرتے کراتے ہیں کہ نوکری لگ جائے، بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تب دیکھا جائے، اس کی شادی کے بارے میں غور کیا جائے. یہ سب شیطانی ڈھکوسلے ہیں میرے بھائیوں، یہ سب شیطانی چالیں ہیں انسانوں کو برباد کرنے کی. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. بچہ بالغ ہو جائے، استطاعت ہے مالی ہماری، اس کی شادی کر دیجیے. باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نے کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کر دو. اگر محتاج لوگ ہیں، اگر بے زر ہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ انتظام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا. تو ان ڈھکوسلوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اور بھی کہ مکان بن جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب تاخیر کے اسباب ہیں. اور اس تاخیر کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایسے ایسی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، ایسے ایسے حادثات سامنے آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن اس کا سبب کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. اس لیے اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں، اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اور وہ علاج ہمارے ہاتھ میں ہے.
انفرادی طور پر بھی کوشش کیجیے میرے بھائیوں، اور اجتماعی طور پر بھی کوشش کیجیے۔ انفرادی طور پر اگر ہمارے اپنے گھر میں شادی ہونے والی ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ جو ضروری کام ہے انہی کو انجام دیں، باقی جو لوازمات ہیں، جو زائد چیزیں ہیں، ان سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں۔ ہم شروع تو کریں، کتنی جگہ لوگ شروع کر چکے ہیں، لوگوں نے اس کو آزمانا شروع کر دیا ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جن نوجوانوں کی شادی ہونے والی ہے ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس بات کے لیے قائل کریں کہ ہماری شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شادی کو سادی بناؤ، شادی کو سادی بنا دو، آسان بنا دو، اور ہر شخص اپنے آپ پہل کرے۔ اس کا حل تقریروں میں اور جلسوں میں نہیں ہے، اس کا حل ہمارے پاس ہے۔ ہم انفرادی طور سے کوشش کریں، اجتماعی طور سے کوشش کریں، شہروں میں، محلوں میں، علاقوں میں اس تعلق سے تحریکیں چلائیں، اجتماعی میٹنگیں کریں اور لوگوں کو بیدار کریں، بیداری مہم چلائیں۔ جن کے یہاں شادی ہونی ہے ان کے یہاں جا کر کے ان سے درخواست کریں، میڈیا کا سہارا لیں، سوشل میڈیا کا سہارا لیں اور پوسٹر، ہینڈ بل وغیرہ شائع کریں۔ آج بہت سی جگہوں پر اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں اور بھی برے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور خاص طور سے عورتوں سے بھی یہ گزارش ہے، عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے شادی کے رسم و رواج کو بڑھانے چڑھانے میں اور شادی کو پرتکلف بنانے میں۔ عورتوں سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اس میں سوائے بربادی کے اور سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو آپ زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائیے، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ عزت دیجیے، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے اسی صحیح طریقے کے مطابق کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے لغو کام سے اور بیکار چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہنی ہے کہ شادی بیاہ میں جو بچیوں سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگوں کے یہاں اس کا بڑا غلط رواج ہے کہ عین نکاح کے وقت جاتے ہیں اور بچی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔ یہ ایسے وقت میں ہم اس سے پوچھتے ہیں جبکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہ جاتا سوائے حامی بھرنے کے۔ وہ چاہے راضی ہو نہ ہو، سارا انتظام کر لیا آپ نے، تب گئے اس سے پوچھنے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ شریعت نے جو عورتوں سے، لڑکیوں سے اجازت لینے کی بات کہی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضامندی معلوم کریں، اور یہ رضامندی اس وقت معلوم کرنی چاہیے جب شادی طے کی جا رہی ہو۔ آپ شادی کے وقت ان سے بھی پوچھتے ہیں، ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں، نانا سے، نانی سے، ماموں سے، سب سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہماری بچی کو فلاں جگہ نسبت کی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن نہیں لیتے ہیں، پوچھتے ہیں تو اس بچی سے نہیں پوچھتے ہیں جس سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو اس چیز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ جب بچی کی نسبت کریں، جب شادی طے کریں، اسی وقت بچی کو آگاہ کریں یا اس سے اجازت لیں کہ فلاں لڑکے سے تمہاری نسبت کی جا رہی ہے، تم کو منظور ہے کہ نہیں۔ لیکن عین وقت پر یہ کوئی معنی اس کا نہیں رہ جاتا، تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس کو جس وقت شریعت چاہتی ہے اسی وقت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔